السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کبھی اس بات پر غور کیا جائے نا کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا ہوگا جسے انسان کے ذہن کا ایک طرح سے آپریٹنگ سسٹم اپ گریڈ کہا جا سکے۔ جی بالکل، ایک ایسا وقت جب صدیوں سے چلے آ رہے نظریات اچانک فرسودہ لگنے لگے۔ ہاں، وہ تمام مینوئلز جن پر انسان اندھا یقین کرتا تھا نا، وہ اچانک پرانے لگنے لگے۔ یہ سوچنا ہی کتنا حیران کن ہے کہ سامعین کے لیے یہ تصور کیسا ہوگا جب انسان کو پتہ چلا کہ جو کچھ اس نے صدیوں سے سیکھا ہے وہ پوری سچائی نہیں تھی۔ یہ واقعی ایک زبردست تشبیہ ہے، ایک ایسا اپ گریڈ جس نے صرف چند سطحی چیزوں کو یا چھوٹی موٹی ایپس کو نہیں بدلا، بلکہ سوچنے کے بنیادی ڈھانچے کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدر بورڈ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ وہ وقت تھا نا جب انسان نے بند کمروں میں لکھی گئی پرانی کتابوں کو حتمی سچ ماننے کے بجائے پہلی بار سوالات اٹھانا شروع کیے۔ جی، اور پرانے مینوئلز کو پڑھنا چھوڑ کر کائنات کے اس بڑے سے ہارڈ ویئر کو خود ٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیرت انگیز اپ گریڈ کے اندر جھانکنے والے ہیں، اور اس ساری گفتگو اور علم کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک نہایت ہی شاندار اور فکر انگیز تحریر ہے جسے عاجز مسلمان نامی محقق نے پیش کیا ہے۔ جی بالکل، ایک بہت ہی گہری تحریر ہے، اور یہ قیمتی مواد ہمیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی چینل کے توسط سے ملا ہے۔ تو اس علمی نشست کا بنیادی مشن یہی ہے کہ نشاط ثانیہ، یعنی جسے رینیسانس کہتے ہیں، اس دور کی اصل روح کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ جو ہارڈ ویئر ٹیسٹنگ تھی نا، یا یہ جو نئی سوچ تھی، اس کی بنیادی طور پر 3 چیزوں پر رکھی گئی تھی: مشاہدہ، تجربہ اور عقل، یعنی آبزرویشن، ایکسپیرینس اور ریزن۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے نا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی پرانی اور معتبر یونانی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ بھئی آسمان ایسا ہے یا انسانی جسم اس طرح کام کرتا ہے، تو بس وہی سچ تھا۔ کسی نے اسے خود جانچنے کی کوئی زحمت ہی نہیں کی؟ بالکل نہیں کی، لوگ بس اندھی تقلید کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں انسان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آنکھوں پر زیادہ یقین کرے گا، پرانی کتابوں پر نہیں۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں پر نا ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دور میں تو لوگ معاشرتی طور پر مکمل روایت پسند تھے، تو پھر یہ ہارڈ ویئر ٹیسٹنگ والی بات آخر شروع کس نے کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جو تحریر ہمارے پاس ہے اس میں ایک نام بہت نمایاں ہے، لیونارڈو دا ونچی کا نام، اور تحریر میں اسے محض ایک پینٹر نہیں بلکہ ایک مکمل یونیورسٹی کہا گیا ہے۔ ہاں، مکمل یونیورسٹی، اور یہ بالکل درست اور جامع اصطلاح ہے، کیونکہ دیکھیں ڈانچی صرف کینوس پر پینٹنگ نہیں کر رہا تھا نا، وہ بیک وقت مصور تھا، مجسمہ ساز تھا، اور ساتھ ہی موسیقار، انجینئر اور فلسفی بھی تھا۔ ارے واہ، ایک ہی شخص میں اتنی ساری خوبیاں! جی، وہ پرانے فلسفیوں کی طرح صرف بیٹھ کر سوچتا نہیں تھا، بلکہ اس نے علم حاصل کرنے کا ایک بالکل نیا اور عملی طریقہ وضع کیا۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ علم صرف کتابوں کے صفحات میں قید نہیں ہے، بلکہ کھلی فطرت میں بکھرا پڑا ہے نا؟ بالکل، اس نے کتابوں کے بجائے فطرت کو پڑھا، انسان کو سمجھا اور کائنات کا خود مشاہدہ کیا۔ لیکن ڈاوٹینچی نے ایسا کون سا انوکھا کام کر دیا تھا؟ اس کا وہ کون سا نقطہ تھا جس نے اس وقت علم کی دنیا میں بھونچال لا کھڑا کیا؟ اس کا جو سب سے بڑا اور انقلابی نقطہ تھا نا، وہ صرف ایک جملے میں سمٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ سائنس تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ سائنس تجربے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ سے؟ جی، اس کا ماننا تھا کہ جس چیز کو تجربے کی کسوٹی پر ثابت نہ کیا جا سکے وہ علم نہیں ہے، بلکہ محض ایک خیال ہے یا کوئی مفروضہ ہے۔ اچھا، لیکن یہاں تو تاریخی اعتبار سے ایک بڑا تضاد سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو کیمیا یعنی الکیمی اور نجوم، جس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں، ان کو باقاعدہ بہت معتبر سائنس مانا جاتا تھا نا؟ بالکل مانا جاتا تھا، وہ تو اس وقت کی مین سٹریم سائنس تھی۔ ہاں نا، لوگ تانبے کو سونا بنانے کی کوششوں میں پوری زندگیاں گزار دیتے تھے، ستاروں کی چال سے قسمت کا حل نکالتے تھے۔ تو کیا ڈاونچی نے ان سب چیزوں کو بھی مسترد کر دیا تھا؟ 100%، اور یہی تو اس کی سب سے بڑی جرت تھی۔ ڈاونچی نے ان دونوں مشہور علوم کو کھلے عام چیلنج کیا۔ واقعی؟ جی، اس نے انہیں محض وہم اور دیوانگی قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اصول بڑا سخت تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بھئی کیا تم پتھر کو سونا بنتے ہوئے کسی تجربے سے ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں۔ صحیح،
مطلب اگر لیب میں نہیں دکھا سکتے تو وہ سائنس نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح اس نے پوچھا کہ کیا ستاروں کی پوزیشن سے کسی کے قسمت بدلنے کا کوئی ٹھوس تجرباتی ثبوت ہے؟ اس کا جواب بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سائنس نہیں ہے۔ تو پھر ڈاونچی کی ڈکشنری میں تجربے کی اصل تعریف کیا تھی؟ مطلب اگر کوئی عام انسان اسے سمجھنا چاہے تو اس کا عملی طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں، اس نے نہ تجربے کو 3 باقاعدہ، منظم اور بہت کڑے مراحل میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ چیزوں کے درمیان تعلق کو سمجھنا۔ تعلق کو سمجھنا، تھوڑا سا مثال دے کر بتائیں گے؟ جیسے فرض کریں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو ہوا کے دباؤ اور اس کے پروں کی بناوٹ میں کیا تعلق ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، اور یہ تاریخ کا سب سے حیران کن موڑ تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس تعلق کو ریاضی میں یعنی میتھس میں بیان کرنا۔ ارے واہ، یہ واقعی حیران کن ہے۔ یعنی وہ صرف الفاظ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہوا پرندے کو اوپر دھکیلتی ہے، بلکہ وہ باقاعدہ اس دھکے کا حساب لگا رہا تھا۔ بالکل درست، وہ مشاہدے کو باقاعدہ اعداد و شمار میں بدل رہا تھا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ، اور وہ ہے اس ریاضیاتی تعلق کی بنیاد پر مستقبل کی پیشگوئی کرنا، یعنی پریڈکشن کرنا۔ پیشگوئی کرنا مطلب کیسے؟ یعنی اگر مجھے ریاضی کے ذریعے پتہ چل گیا ہے کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے تو میں پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ اگر اسی شکل اور اسی تناسب کے وزن کی کوئی لکڑی اور کپڑے کی مشین بنائی جائے نا تو وہ بھی ہوا میں اڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہم جدید سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ دیکھتے ہیں، جس کی تو سب سے بڑی طاقت ہی یہ ہے کہ وہ پیشگوئی کر سکتی ہے، اس کی مکمل بنیاد ڈاونچی کے ان 3 مراحل میں چھپی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی 3 درجاتی نظام کو استعمال کرتے ہوئے ڈاونچی نے میکینکس کے میدان میں بہت زبردست خدمات انجام دی۔ میکینکس مطلب مشینوں کی دنیا میں؟ جی ہاں، قدیم یونانی سائنسدان آرکمیڈیز نے میکینکس کو جہاں چھوڑا تھا نا، ڈاونچی نے اسے وہیں سے پکڑا اور پھر ایسے نئے نتائج اخذ کیے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ مطلب اس نے کیا کیا چیزیں بنائیں؟ اس نے باقاعدہ پرواز کی مشینوں کے ڈیزائن بنائے، پلوں اور جنگی مشینوں کے نقشے کھینچے، اور یہ سب محض تصوراتی فن پارے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ ریاضی اور اس کے اپنے تجرباتی نظام کی ٹھوس طاقت موجود تھی۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اب ڈاونچی نے زمین پر مشینوں، انسانوں اور فطرت کو تو سمجھ لیا، اور تجربے کی ایک اتنی کڑی شرط بھی رکھ دی کہ بھئی ریاضی سے ثابت کرو۔ جی بالکل۔ لیکن انسانی انا کا سب سے بڑا مسئلہ نا زمین نہیں تھا، آسمان تھا۔ مطلب اگر تجربے اور چھو کر دیکھنے کی شرط اتنی ہی سخت ہے تو پھر ان ستاروں اور سیاروں کا کیا کریں جنہیں تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے؟ یہی تو اصل کمال کی بات ہے۔ ہاں نا، ان پر تو ڈونچی والا وہ تجربہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، تو یہی وہ سوال تھا جس نے ایک اور شخص کو بے چین کر دیا، اور یہاں سے نا ہم اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی نکولس کوپرنکس۔ کوپرنکس کا معاملہ تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز باب ہے۔ دیکھیں، وہ پرشیا کے شہر تھیورن میں پیدا ہوا اور اس نے ابتدائی تعلیم کراکاؤ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ صحیح۔ لیکن اس کی سوچ کو نا اصل چنگاری اٹلی کے شہروں میں لگی۔ اس نے بولونگنا، روم اور پادوا جیسے شہروں میں تقریباً 10 سال گزارے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس دور کی جدید ترین علمی بحثیں جنم لے رہی تھیں۔ ہاں، اس کے سفر اور تعلیم کا ایک واقعہ اس تحریر میں بہت نمایاں ہے، اور ذاتی طور پر مجھے بہت کمال بھی لگا۔ کون سا والا واقعہ؟ وہی جو بولونا میں اس کے ایک استاد نے اسے ایک سبق دیا تھا کہ پرانی فلکیات پر شک کرو۔ مطلب یہ بات کتنا سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ کیسے ایک تعمیری اور مثبت شک دنیا کی سب سے عظیم دریافت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ جی، اور یہ شک اس وقت اس لیے ناگزیر تھا کیونکہ اس دور میں بطلیموس کا پیش کردہ فلکیاتی نظریہ پوری دنیا پر حاوی تھا۔ بطلیموس یعنی ٹولمی؟ جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نظریے کو باقاعدہ مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ سب کا ماننا تھا کہ زمین کائنات کا بالکل درمیانی مرکز ہے اور سورج، چاند، ستارے سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب صبح سورج مشرق سے نکلتا ہے اور شام کو مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ زمین تو اپنی جگہ بالکل ساکن محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، ظاہری مشاہدہ تو یہی کہتا ہے۔ تو پھر پرانے ماڈل میں آخر اتنی بڑی کیا خامی تھی کہ کوپرنکس کو اپنے استاد کے کہنے پر اس پر شک کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ خامی نہ اس کے ظاہری مشاہدے میں نہیں تھی،
بلکہ اس کی ریاضیاتی پیچیدگی میں تھی۔ ریاضیاتی پیچیدگی وہ کیسے؟ دیکھیں، جب زمین کو مرکز مان کر آسمان میں دوسرے سیاروں کی حرکت کا حساب لگایا جاتا تھا نا، تو ریاضی بری طرح الجھ جاتی تھی۔ کچھ سیارے آسمان میں آگے جاتے ہوئے اچانک پیچھے کی طرف حرکت کرتے محسوس ہوتے تھے۔ پیچھے کی طرف؟ جسے آج کل کی سائنس میں ریٹروگریڈ موشن کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اب اس عجیب و غریب حرکت کو ریاضی میں درست ثابت کرنے کے لیے پرانے سائنسدانوں کو اپنے ماڈل میں فرضی دائرے بنانے پڑتے تھے، اور دائروں کے اوپر گھومتے ہوئے مزید چھوٹے دائرے شامل کرنے پڑتے تھے، جنہیں ایپی سائیکلز کہا جاتا ہے۔ اوہ اچھا، تو مطلب وہ حساب کتاب بہت الجھ گیا تھا۔ جی، وہ نظام اتنا پیچیدہ ہو چکا تھا کہ اس کا سمجھنا ہی محال ہو گیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے کسی بہت بڑی مشین میں درجنوں فالتو پرزے اور تاریں الجھی ہوئی ہوں، اور وہ مشین ہر روز خراب ہو جاتی ہو، اور پھر کوئی سمجھدار انجینئر آ کر کہے کہ بھائی اگر ہم صرف مرکزی موٹر کی جگہ بدل دینا تو ان سب درجنوں پرزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور مشین بالکل سیدھی چلنے لگے گی۔ واہ، یہ بہت ہی شاندار اور موزوں تشبیہ ہے۔ کوپرنکس نے بالکل یہی کام کیا تھا۔ اس نے ایک نہایت خوبصورت، گہرا اور منطقی اصول اپنایا۔ وہ اصول کیا تھا؟ اسے اصول سادگی یعنی پرنسپل آف سمپلسٹی کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت اس نے کہا کہ فطرت آسان راستہ اختیار کرتی ہے۔ فطرت آسان راستہ اختیار کرتی ہے؟ واہ۔ اس نے کہا کہ فطرت کا نظام اتنا پیچیدہ، بے ڈھنگ اور الجھا ہوا نہیں ہو سکتا جتنا پرانے فلسفیوں نے کاغذوں پر بنا دیا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا سوال یہی تھا نا کہ کیا واقعی زمین اس پوری کائنات کا مرکز ہے؟ جی، اور برسوں کے حساب کتاب کے بعد اس کا واضح جواب تھا نہیں۔ اس نے مرکز شمس نظریہ پیش کیا، یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری۔ مطلب اس نے سورج کو کائنات کے مرکز میں رکھ دیا؟ بالکل، اور جیسے ہی اس نے اس مرکزی موٹر کی جگہ بدلی نا، وہ تمام پیچیدہ دائرے اور فرضی حساب خود بخود سلجھ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے سورج کو ساکن مانا اور زمین کو اس کے گرد ایک عام سیارے کے طور پر گھمایا، تو ریاضی اچانک بہت سادہ اور بے عیب ہو گئی۔ پرانے ماڈلز کے مقابلے میں یہ نظریہ نہ صرف سادہ تھا بلکہ حساب کے لحاظ سے بھی بالکل درست ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن اس ایک نظریے نے تو انسانی انا کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہوں گی نا؟ مطلب انسان جو خود کو کائنات کا لاڈلا اور محور سمجھتا تھا، وہ اچانک خلا میں تیرتے ہوئے ایک عام سے سیارے کا باسی بن گیا۔ بالکل، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا بھی تھا۔ اس عظیم نظریے کو دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے نا کوپرنکس کی زندگی کی ایک انتہائی جذباتی حقیقت بھی عاجز مسلمان کی اس تحریر میں شامل کی گئی ہے۔ جی، وہ واقعی بہت جذباتی لمحہ تھا۔